یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. کوئی بھی خاتون کسی بھی شخص پہ کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگا دے, یہ کہتے کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے, تنگ کیا ہے, لوگ فوراً اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور وہ 2 ٹکے کی اس کی سوسائٹی میں حیثیت نہیں رہتی. اس میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ خاتون صحیح الزام لگا رہی ہو, اس بات کا بھی امکان ہے کہ الزام صحیح نہ ہو. جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو محض کسی کے الزام کی بیس پہ شریعت اسے مجرم قرار دینے کی اجازت نہیں دیتی. ہاں, اس خاتون کو بھی برا نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کیا ہو بھائی, ہمیں کیا پتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, خاموشی. شریعت ملزم کو فیور دیتی ہے ہمیشہ. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے, شک کا فائدہ ہمیشہ کون اٹھاتا ہے؟ جس پہ الزام لگائے. جب تک گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا تو شریعت جس پہ الزام لگائے اس پہ شک کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. اب انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کہ عورت اگر قسمیں اٹھا لے, 100 قسمیں بھی اٹھا لے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی قسمیں اٹھا لے, جب تک گواہ پیش نہیں کرے گی تو شریعت میں اس الزام کی حیثیت نہیں ہے. گواہ 2 گواہوں سے ثابت کرے. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں بیچاری گواہ کہاں سے لے کر آئے گی؟ تو بھائی دنیا میں کوئی بھی جرم گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. اس طرح تو کوئی بھی کسی پہ میں آپ پہ الزام لگا دوں اس نے گھڑی چوری کی ہے, آپ کہیں بھائی گواہ لے کر آؤ, میں کہوں اب میں گواہ نہیں ہے تو کیا میرا الزام غلط ہے؟ بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں. اصل فیصلے قیامت کے دن ہوں گے جو اللہ کے علم کی بیس پہ ہوں گے. وہاں بھی اللہ گواہ لے کر آئے گا, آپ اندازہ لگاؤ, حجت تمام کرنے کے لیے. صرف اپنے علم کی بیس پہ فیصلے نہیں کرے گا, وہاں بھی گواہ ہوں گے, فرشتے گواہ ہوں گے, وہ گواہی دیں گے. تو جب آخرت میں اللہ نے گواہوں کا نظام رکھا ہے تو دنیا میں کسی عورت کے کہنے پہ کہ اس نے یہ کیا, یہ ایسا, یہ ویسا ہے, ہم نہیں مان سکتے. لیکن ہم امکان کے شاید ہوا ہو, کیونکہ اس عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی تو مظلوم ہے نا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے جو قرآن نے کہا, لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو ہی نہیں. تو نہ ایسی ویڈیو شیئر کریں, نہ اس ڈاکٹر کو برا بلا کہیں, بولے ہمیں نہیں صورتحال پتا. ہاں, اس کا شوہر مجرم ہے, اس نے بند کمرے میں اپنی بیوی کو اکیلے ڈاکٹر کے پاس بھیجا کیوں؟ یہ حرام اور ناجائز ہے. اور وہ عورت اس ڈاکٹر کے ساتھ اکیلے کمرے میں گئی کیوں؟ یہ جرم ایسا ہے جس کا وہ اعتراف کر رہا ہے. اور وہ ڈاکٹر بھی اکیلے کمرے میں عورت کے ساتھ ملا کیوں؟ آج ہی کا واقعہ ہے, 4 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں میرے سامنے. اب وہ 4 تھیں, ایک پوری فیملی تھی ان کی. تو اب ایک عورت جب آئی ہے, میں نے فوراً دروازہ کھلوایا دفتر کا, حالانکہ اے سی چل رہا ہے, وہ ہوا باہر آئے گی, گرمی ہے. میں نے کہا گرمی باہر جائے, گرمی باہر سے اندر آ جائے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے بھائی ہمارے اوپر. تو میں اس کا خیال کرتا ہوں, کوئی بھی خاتون اکیلی اپنے دفتر میں نہیں آنے دیتا, چاہے وہ کتنی پرائیویسی ہو. بالکل مفتی صاحب الگ سے بات کرنی, بھائی دروازہ کھلا ہوگا, لڑکے باہر بیٹھے ہوں گے, بند کمرے میں نہیں ملنا بھائی ہم نے. وجہ اس کی یہی ہے کہ کل کوئی جھوٹا الزام بھی لگا سکتی ہے, اور دوسرا شریعت میں مرد اور عورت دونوں پہ بھی تو گناہ کا خطرہ ہے. ہم بھی کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھوڑی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, کوئی مفتی آدمی پہلے مفتی بعد میں ہے بھائی. وہ ہم اللہ کا شکر ہے مرد ہیں, ٹھیک ہے نا, آدمی پہلے ہیں, مولوی مفتی ہم بعد میں ہیں. اور عورت پہلے ہوتی ہے, ملانی بعد میں ہوتی ہے. وہ ملانی بعد میں ہوتی ہے. تو میرے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی خاتون پوچھنا ہے, مسئلہ پوچھنا ہے, میں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں, بھائی تم بیٹھ جا, میں نہیں آ رہا. جب تک گھر والے نہیں ہوں گے میں نہیں اکیلے آپ کو بٹھاؤں گا. ہاں, میری وائف موجود ہے, گھر والے موجود ہیں, اب وہ کہتی ہیں گھر والوں کے سامنے بات نہیں کرنی, تو پھر میرا طریقہ یہ, وائف کو ساتھ کمرے میں بھیجا, دروازہ کھول دیا. تو یہ جو ہے نا, ڈاکٹر کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے چھیڑا یا نہیں چھیڑا, یہ ہمیں نہیں پتا. اگر چھیڑا ہے تو غلط کیا ہے, اور نہیں چھیڑا تو پھر عورت نے غلط الزام لگایا. لیکن تینوں کی غلطی ہے. لا یخلون رجل بامرأۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. اگر ڈاکٹر سے علاج کرانا تھا, شوہر کو چاہیے تھا وہاں موجود ہوتا. اب اس ڈاکٹر کی غلطی ہے بھائی کہ آپ نے کیوں اکیلی عورت کو, تو آپ نے موقع دے دیا نا الزام لگنے کا, آپ صفائیاں پیش کرتے رہو, نہیں یہ غلطی. اور اس عورت نے اکیلی ملی کیوں بھائی تو اس کے ساتھ, تم بند کمرے میں ملی کیوں؟ اب ملی ہو پھر اس پہ الزام لگا رہی ہو کہ اس نے چھیڑا ہے, یہ کیا وہ کیا. ہمیں کیا پتا آپ نے کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. پبلک پلیس میں ہوتا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے. اور شوہر نے بیوی کو اکیلے جانے کیوں دیا؟ تو یہ تینوں کی غلطی ہے. باقی الزام کا نہیں ہمیں پتا بھائی, جب تک گواہ نہ ہو کسی کا الزام ثابت نہیں ہوتا. بلکہ الٹا شریعت جو ہے وہ اس کو رائٹ دیتی ہے کہ حد کے عزت کا تم دعویٰ کر دو. دیکھو کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے نا, گواہ نہیں ہے, تو آپ نے کیس کر دیا کہ اس نے زنا کیا ہے. وہ شخص حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے, جج صاحب اس نے میری عزت کو نیلام کیا ہے. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے اس پہ جو ہے نا انصاف دلایا جائے. تو 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو جس نے اس پہ زنا کی تہمت لگائی ہے. حالانکہ اس کا امکان تو ہے نا کہ صحیح تہمت ہو, وہ واقعی اس نے کیا ہو. لیکن شریعت کہتی ہے جب گواہ نہیں ہے تو اب اس کو یہ حق دیا ہے کہ آپ حد کے عزت کا کیس کرو. تو
ہمیں حقیقت نہیں معلوم, ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن یہاں شریعت جو فیور دے رہی ہے وہ اس ڈاکٹر کو دے رہی ہے کہ آپ اس عورت پہ حد کی عزت کا کیس کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر نہیں کر سکتے, پھر تو آپ بولو کہ بھائی یعنی پھر آپ جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ, آپ خاموشی اختیار کرو آپ. اچھا, ایسے موقع پہ شریعت نے جرم جس نے کیا ہے نا اس کو اعتراف کرنے کا بھی مکلف نہیں بناتی, اعتراف کرنے کا بھی مکلف, کیونکہ برائی ہے نا, گناہ ہے, تو گناہ پہ تو پردہ ڈالنے کا حکم ہے, تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ اعتراف. ہاں, اس عورت کے ساتھ ناانصافی کی کوشش کی تو یہ پھر حقوق العباد میں آتا ہے, پھر وہ عورت اگر وہ کرتی ہے تو اس کو قسم اٹھانی پڑے گی مرد کو کہ میں نے ایسا نہیں کیا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہ جو چیزیں میڈیا پہ آتی ہیں, اس نے اس پہ الزام لگا دیا, اس نے سے بھائی ہمیں جب تک گواہ نہ ہو تو ان الزامات کو آگے پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت غلط لگائے صحیح لگائے, ہماری سوسائٹی میں فیور عورت ہی کو دیا جاتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. عامر لیاقت کے کیس میں ایسا ہی ہوا تھا, اس کی بیوی نے اتنی الٹی حرکتیں کی تھیں, حالانکہ میں عامر لیاقت سے متفق نہیں تھا, لیکن میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, آپ کیوں ایک عورت کی بات پہ کو مان کے اس ایک آدمی کو مجرم قرار دے رہے ہو. وہ بیچارہ مر ہی گیا. مجھے اس کی ساری باتوں سے اتفاق نہیں ہے, لیکن اس کیس میں اس کی بیوی غلط تھی. اچھا بھائی, دوسری بات یہ کہ اگر کوئی واقعی کسی خاتون کے ساتھ کسی مرد نے ایسا کیا تو گواہ عورت کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ بھائی اپنے آپ خود حفاظت کرے. وہ کیوں بند کمرے میں مل رہی ہے؟ یہ چیزیں بند کمرے میں ہی ہوتی ہیں, پبلک پلیسز پہ نہیں ہوتی. پبلک پلیسز میں تو ساری دنیا گواہ ہوتی ہے, کیمروں سے پکڑا جاتا ہے آدمی. جب بند کمرے میں آپ گئی ہو تو پھر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے. تو پھر شریعت جو ہے آپ کو فیور نہیں کرتی, شریعت کہتی گواہ نہیں ہے تو کیسے ہم کسی پہ الزام لگائیں. ایسے واقعات کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا بھی حرام ناجائز ہے. برائی کی چیزوں کو نہیں شیئر کرنا چاہیے. ہمارے استاذ ایک دفعہ بڑی پیاری مثال دی کہ ایک آدمی بیچ روڈ پہ حق دیتا ہے, اس نے اچھا کیا برا کیا, لیکن دوسرا ڈنڈی سے لے کے پھیلا دیتا اس کو پورے روڈ پہ, اس نے زیادہ برا کیا ہے. ایک نے گند کر دیا, برا کیا, آپ نے سوشل میڈیا پہ اس گند کو پھیلا دیا, تو آپ اس سے زیادہ برے ہو. اللہ کا شکر ہے یار, ہمارا نہیں دماغ جاتا ان چیزوں کی طرف کہ کس نے کیا کیا, کس کی بچی گھر سے بھاگ گئی, کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے. چھوڑو یار, ہمیں کیا لینا دینا کسی کی پرسنل لائف. کچھ لوگوں کو شوق ہے, وہ لطیفہ یاد آتا ہے, پھر تم لوگ بولو گے مفتی صاحب مسجد میں ایسے لطیفے سناتے ہیں. وہ ایک ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا قائد اعظم پتہ ہے کون ہے؟ بچے نے کہا نہیں. علامہ اقبال پتہ ہے کون ہے؟ نہیں. بغیرت کم وقت اسکول جایا کرو تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابا غفار کا پتہ ہے؟ جمشید کا پتہ ہے؟ ابا کہتے ہیں نہیں, گھر پہ رہو تو پتہ چلے. تو ایسے لوگوں کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, باقی ساری دنیا کی ان کو خبریں ہوتی ہیں. بچے بھی بڑے تیز ہیں بھائی. عام عوام سے اس مسئلے کی تحقیق ساتھ دینا چاہیے الزام لگانے والے فریق کا. بھائی عام عوام کو نیوٹرل رہنا چاہیے, ہمیں کیا پتا سچ کہہ رہی ہے. اگر آپ اس کو یہ کہو ملزم نہیں ہے تو پھر عورت کی بھی دل شکنی ہوگی, تو ہم خاموشی اختیار کریں گے, ہمیں نہیں پتا. ہاں, ہم اس عورت کو یہ ملامت ضرور کریں گے کہ پردے کا حکم عورت کو ہے, آپ نے کیوں بے احتیاطی کی, بند کمرے میں ایک ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے آپ اس کے ساتھ ملی ہو. ایک تو یہ لبرل جو سیکولر بندے ہوتے ہیں نا, ہمارے دل صاف ہیں, یہ زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے, لیڈی ڈاکٹر سے علاج کراؤ, بہت شدید مجبوری ہے, میل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اپنے میاں کو لے کے جاؤ, اور پبلک پلیس میں اس سے ملو. تو الگ کمرے میں کیوں مل رہے ہو بھائی؟